السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انڈیا سے میں اپنے بہت ہی پیارے، محترم، واجب القدر، واجب الاحترام اور میرے دل کے بہت ہی قریب زید مشتاق بھائی سے میں آج کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو مخاطب کر کے میں ایک مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو بھی امام الہند عجوبت الدہر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے دلی لگاؤ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صبح یعنی 22 فروری مولانا آزاد کا یوم وفات ہے۔ تو زید بھائی، میں کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، شاید ان میں سے اکثر کا آپ کو علم نہ ہو۔ پہلے تو مولانا کا تعارفی جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتا ہوں، مختصر۔ اگر لمبا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ جس شخصیت پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد، جن کی کوئی جماعت نہیں، جن کا کوئی فرقہ نہیں، سیاسی طور پر لوگ ان پر ایک شکست خوردہ سیاستدان کہتے ہیں۔ اس کے باوجود اقبال اور جناب پر پاکستان میں اتنی کتابیں نہ لکھی گئی ہیں اور نہ چھپی ہیں جتنی مولانا آزاد پر چھپی ہیں، جتنی مولانا آزاد پر لکھی گئی ہیں اور جتنی مولانا آزاد پر لکھی جائیں گی۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں 100 سال لگے گا، 72 سال ہو گئے۔ تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا آزاد سے مخاطب ہو کر ایک فرمایا، جب وہ ان کی مولانا کی علمی گفتگو سن کر مبہوت ہو گئے تو اسی عالم میں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک علمی نمائشگاہ ہو جس میں میں آزاد کو ایک عجوبے کے طور پر پیش کروں، کہ ایسا علم، ایسا دماغ، ایسی گفتگو۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں، وہ 1949 کو ملتان تشریف لائے۔ ملتان میں انہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ جب سوال و جواب کی نشست ہو رہی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، مولانا یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں بہت اچھی ہیں، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ساری باتیں آپ سے بہت ہی زیادہ اچھے انداز میں مولانا ابوالکلام آزاد کہہ چکے ہیں، الحلال میں، البلاغ میں۔ تو جہاں مولانا کی عظمت سامنے آتی ہے وہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عظمت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ رہی ہے، کہ مولانا مودودی نے نہیں یہ کہا یوٹیوبی اور فیس بک یہ مولویوں کی طرح کہ نہیں نہیں میں ہی ہوں، یہ ساری میری کاستانی ہے، یہ ساری میری ورکنگ ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائی آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سب لوگ سوئے ہوئے تھے ہمیں اسی ابوالکلام آزاد نے جگایا تھا، اسی نے اذان دی تھی، اسی کی اذان پر ہم جاگے تھے، یہ حقیقت ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں برٹش پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے دوران انہوں نے مولانا کا ذکر کرتے ہوئے کہا برٹش پارلیمنٹ میں کہ ہمیں بتلایا جائے کہ محمود الحسن کے مٹھی بھر جثے میں کیا ہے جس نے پورے ہندوستان میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ یہ ان کا سیاسی، سماجی اور اخلاقی قد کار تھا، کیونکہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا، کیونکہ معاشرتی علوم جو ہے یہ مخصوص لوگوں نے مخصوص واقعات کو سامنے رکھ کر لکھوائی ہے، اس لیے اس میں سے بہت سے کردار ایسے ہونے چاہیے جو کہ نہیں۔ اگر وہ کردار شامل کر دیے جائیں تو شاید ہمارے نوجوانوں کے خون میں حرارت پیدا ہو جائے، گرمی پیدا ہو جائے، جوش پیدا ہو جائے، مگر ہم وہ شامل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پوری زندگی انگریز سے لڑتے رہے۔ اب میں ایک نایاب حوالہ محترم زید مشتاق بھائی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
مولانا سے آپ نے ان کا بہت ذکر سنا ہے، عالم اسلام کی مشہور شخصیت، کعبے کے کلید بردار حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہیں۔ آپ ان کا دیکھیے کہ وہ مولانا آزاد کا تعارف کیسے کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی شخصیت کا ایسا بڑا شخصی خاکہ نہیں دیکھا جو ندوی صاحب نے کھینچا ہے نا، ایسا شاندار لفظی خاکہ میں نے نہیں دیکھا کسی شخصیت کے بارے میں کسی نے کھینچا ہو۔ آپ خود بھی سنیے، دیکھیے اور کوشش کیجئے کہ خود بھی ایسے بنیے، اور میری دعا ہے کہ کاش ہمارے علماء دین بھی اسی طرح اپنے کردار کو ڈھالیں۔ تو حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا آزاد کے بارے میں فرماتے ہیں، خودداری، بصیرت، اصابت رائے، پختگی فکر، دکھتے نظر، زہد و تقوی، ظاہر و باطن میں یکسانیت، جہاد فی سبیل اللہ کا شوق، جہد مسلسل کا ولولہ، پہاڑوں کی طرح بلند عزائم، ستاروں کی طرح روشن خیالات، چاند کی طرح شفاف کردار، سورج کی طرح ہر ایک پر علم کی کرنیں ڈالنے کی خوب، سمندر کی طرح وسیع علم، زمین کی طرح ہموار گفتگو، دریاؤں کی طرح رواں دواں طبیعت، اور ہم انگیر صلاحیتوں کے مجموعے کا نام ابو الکلام آزاد تھا۔ یہ کعبے کے کلید بردار ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند میں عربی زبان میں لکھنے والے، جنہوں نے سب سے زیادہ عربی زبان میں لٹریچر لکھا، وہ بول رہے ہیں مولانا آزاد کے بارے میں۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی، یعنی 22 فروری 1958 کو، تو لوگوں نے بڑے دباچے لکھے، بڑے حاشیے لکھے، اخبارات نے کالم لکھے۔ ایک کالم میرے پاس بھی ہے حمید نظامی کا، وہاں سے 2 جملے آپ کے پاس ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو انہوں نے لکھا تھا کہ آج ہندوستان کے مسلمان یتیم ہو گئے، اور ساتھ یہ لکھا کہ ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کو اب اللہ کے علاوہ صرف اسی ابو الکلام آزاد کا سہارا تھا۔ اور پھر آخر پہ جا کر لکھتے ہیں کہ اگر مولانا ابو الکلام آزاد سے ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے زندگی کے 16 سال قید خانے میں بسر کر دیے، اور کس طرح تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے جگایا، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے جو لیڈر تھے ان کی تو زبان ہی لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے آخر پہ لکھا کہ اگر ان سے تحریک پاکستان کی مخالفت نہ ہوئی ہوتی تو اس نیم بر اعظم ایشیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر مانے جاتے۔ یہ حمید نظامی لکھ رہے ہیں، جو دنیا میں ان کے پہلے سب سے بڑے دشمن رہے تھے۔ تو ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، شاید یہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہو۔ یہ واقعہ پنڈت جواہر لال نہرو سے جڑا ہوا ہے، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جب مولانا کا جنازہ جو جانے لگا شاہی مسجد کی طرف، شاہ جہانی مسجد بھی جسے کہتے ہیں، تو لاکھوں لوگ جنازے کے ساتھ تھے۔ تو انڈیا کے دستور کے مطابق جنازے کے پیچھے وزیر اعظم کی گاڑی تھی، باقی وزراء پیچھے تھے۔ تو آپ سن کر یہ حیران ہوں گے کہ جب گاڑی چلی اس پر پنڈت جواہر لال نہرو سوار تھے۔ کچھ دیر تو وہ سوار رہے، پھر پتہ نہیں جانے ان کے دل میں کیا بات آئی، وہ اترے، اپنی ٹوپی انہوں نے اتاری، اپنے جوتے اتارے، اور اپنی گاڑی کی سیٹ پر رکھ دی، اور خود ساتھ پیدل چلنے لگے۔ اخبارات نے لکھا کہ آج پہلی بار لوگوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کو ننگے سر دیکھا ہے، جو مولانا کے صدمے میں وہ پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی حیران کن ہے کہ جب مولانا کو دفن کیا گیا دوپہر 2 بجے، تو اسی رات 1 بجے، یہ بہت کم لوگوں کو واقعہ کا پتہ ہوگا، تو رات 1 بجے جو گارڈ سے وہاں وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ سردیوں کی رات ہے اور رات کا 1 بجا ہے، اور پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم خود گاڑی ڈرائیو کر کے آ رہے مولانا کی قبر کی طرف۔ جب پاس پہنچے تو انہوں نے گارڈ کو کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ایک طرف ہو جاؤ۔ جو گارڈز ایک طرف ہو گئے تو پنڈت جی اترے گاڑی سے،
اور قبر کے ساتھ لیٹ کر رونے لگ گئے۔ یہ دو واقعات ہیں جو عام لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہ ہو۔ تو اب آخری بات میں آپ سے شیئر کروں گا، یہ تو شاید آپ نے یوٹیوب پہ سنی بھی ہو، کہ جب مولانا کی یاد میں پروگرام نشر ہوا تو ایک ایسا جملہ کہا جو شاید حضرت ابو ذر کے لیے کہا گیا، اور اس کے بعد مولانا 4 دفعہ MNA رہے، مسلسل 11 سال وفاقی وزیر تعلیم رہے، پارلیمانی لیڈر رہے، اور پنڈت جواہر لال نہرو کی عدم موجودگی میں ہندوستان کے وزیر اعظم رہے۔ مگر جب فوت ہوتے ہیں تو آل انڈیا ریڈیو سے یہ فقرہ بھی نشر ہوتا ہے کہ ہی ڈائڈ ہوم لیس، ہی ڈائڈ پینی لیس۔ اب ان کے کردار کی ایک بات آپ کو بتاؤں گا جو اگر ہم سب اپنا لیں آج تو بہت سی جو الجھنیں وہ ختم ہو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ مولانا آزاد کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، کبھی کسی کا ذکر برائی سے نہیں کرتے تھے، کبھی کسی سے بغض نہیں رکھتے تھے، کبھی کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ان کے بڑے سے بڑا دشمن بھی جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے استقبال کرنے میں، سلام کرنے میں پہل کی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب شملہ کانفرنس میں حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت جناح نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا، سلام نہیں لیا تھا۔ مگر دنیا والے اس وقت حیران رہ گئے جب 1951 کو وہ مشرق وسطیٰ کا طویل ترین دورہ کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے کراچی رکے تو وہ سیدھے حضرت جناح کی قبر پر گئے اور فاتحہ کرنی۔ اگلے دن سب اخبار نے لکھا کہ مولانا آزاد نے اپنے کردار کو سامنے رکھ کے ثابت کر دیا ہے کہ مرحوم کے دل میں میرے لیے کوئی عناد نہیں تھا۔ یہ مولانا کی یاد سے وابستہ، مولانا کی یاد سے جڑی ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ جہاں مولانا کے ساتھ محبت ہے وہاں آپ سے بھی پیار ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں پڑھنے، سننے اور سیکھنے کا موقع دلائے، نہ کہ ہم ایسے لوگوں کو گالیاں دیں۔ یہ لوگ انگریز سے لڑے اور 16 سال قید خانے میں گزارے انہوں نے، اور جب مولانا آخری قید گزار کر آئے، اس پہ میرا ایک مضمون بھی ہے، اس وقت ان کی جو بے اولاد بیوی تھی اس کے مرے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ یہ جو باتیں کرنے والے نا یوٹیوب یہ اور فیس بک، یہ 3 دن ان کو جیل میں دو، جو مرضی اسٹامپ پر لکھا لو۔ جو نا بات وہ سوچ کر اور سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔